السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب بخیریت ہوں گے۔ کام کا باقاعدہ آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 2 نظریہ پاکستان کا خلاصہ پڑھیں گے۔ خلاصہ پڑھنے سے قبل ہم اس سبق کے مصنف کے بارے میں چند ایک ضروری معلومات حاصل کریں گے۔ اس سبق کے مصنف ہیں غلام مصطفیٰ خان۔ غلام مصطفیٰ خان جبل پور میں پیدا ہوئے۔ 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB MA اردو MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ 1947 میں PhD کیا۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں ڈیلٹ کی ڈگری حاصل کی۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دی۔ انہیں ستارہ امتیاز، نکوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیات، ادب، تصوف، اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریریں زیادہ تر معرب و مفرس ہوتی ہیں۔ عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے، مطلب عام شخص بھی اسے سمجھ سکتا ہے۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کی۔ ان کی کتب میں سید حسن غزنوی حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہیں۔ تعارف میں سے ہم لوگ ان کا سن پیدائش 1912 اور سن جو ہے ان کا وفات 2005 یہ مختصر سوالات میں کریں گے۔ اور ان کا جائے پیدائش جبل پور، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے کون کون سی ڈگریاں حاصل کیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے عملی زندگی کا آغاز کس کالج سے کیا۔ اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے اور سندھ یونیورسٹی میں کس یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دی۔ انہیں کون کون سے امتیازات، کون کون سے اعزازات سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کن کن موضوعات پر تحریریں لکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مختصر سوالات میں کریں گے کہ ان کی تقریباً کتنی کتابیں وہ انہوں نے تصنیف کی اور کس کس زبان میں تصنیف کی۔ ان کی مشہور کتب کے نام، یہ ہم ان کے تعارف میں مختصر سوالات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم سبق نمبر 1 کا خلاصہ کریں گے، یہ سبق نمبر 2 کا خلاصہ کریں گے۔ سبق نمبر 2 ہمارے پاس ہے نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان کا خلاصہ ہم کچھ اس طرح سے کریں گے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا۔ جب کفر و الحاد نے غلبہ حاصل کرنا چاہا تو مسلمان اس کے مقابل ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری اور ملک کی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل نے مسلمانوں کی عملی زندگی کو بھی متاثر کیا۔ چنانچہ اکبر بادشاہ کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ میدان عمل میں آئے۔ آپ نے بادشاہ جہانگیر کے زمانے میں دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں بھی برداشت کیں، اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا۔ مغل حکمرانوں کا زوال شروع ہوا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ دوسری طرف دین اسلام کی سربلندی کی کوشش بھی جاری تھی۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کے لیے
تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل دہلوی اپنے پیر و مرشد سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں بالا کوٹ کے مقام پر شہید ہوئے۔ اسی زمانے میں سید احمد خان نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی تہذیبی اصلاح پر توجہ دی۔ ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ سر سید کے دوست مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالی۔ اس زمانے میں پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی، جس میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے ترکی کے لیے مالی اور طبی امداد باہم پہنچائی۔ اس جنگ میں انگریزوں نے فتح حاصل کی تو ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت 1919 میں شروع کی۔ اسی زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کے لیے شدی تحریک اور مسلمانوں کے خاتمے کے لیے سنگٹن کی تحریک شروع کی۔ 1928 میں کانگریس کے مرکزی رہنما جواہر لال نہرو نے نہرو رپورٹ پیش کی، جس کے جواب میں 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات پیش کیے۔ 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے علیحدہ وطن کے حصول کی تجویز کی۔ 1920 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کی صدارت سنبھالی اور 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں قرارداد پاکستان منظور کی۔ دنیا میں قومیت کی دو بنیادیں ہیں، ایک جو وہ مغربی مفکرین نے قائم کی اور دوسری وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی، قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیاد جغرافی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی، جو مغرب کے تصور قومیت سے بالکل جدا ہے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ پاکستان کو قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو ناگوار گزرا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل فہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمیں اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے کے لیے بھرپور کوشش کرنا ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آج کے کام کا اختتام یہاں تک کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔